السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ اپنے مائک آن کریں، دعا پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی اعوذ امری۔ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری صدری ویسر لی ویسر لی امری امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے۔ اور میرے میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ کہ وہ میری میری بات سمجھ جائے۔ ربی زدنی علما، علما۔ علما۔ اے میرے رب، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ عالمین۔ حضرات، کل ہم نے ایک ڈیمو لیا تھا، لیکن وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ ڈیمو اتنا سکسیسفل نہیں ہوا، میرے کو ایسا محسوس ہوا۔ لیکن میں نے اس کو آپ کے ہوم ورک میں جو ہے اس کے چاروں پارٹ بھیج دیے تھے تاکہ آپ انڈیویڈولی گھر میں اس کو 5-5 10-10 منٹ کا رہتا ہو سن کے جو ہے مخرج کے اوپر غور کریں، کیونکہ وہ بہت افیکٹو ہے وہ۔ اور جو ہے آپ جن حرفوں کے مخرج میں کمزور ہے اس کو آپ جو ہے ریپیٹ کر کے اس کی پریکٹس کریں۔ آپ لوگوں نے سنا اس کو دوبارہ گھر پہ؟ سنا ہاں، جناب آپ الگ سنیں گے تو بہت اچھا دکھے گا آپ کو۔ وہ پورا اس کا یعنی وہ کل آواز کا پرابلم ہونے کی وجہ سے آپ کو اس کا اتنا لطف نہیں آیا، اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن میں آپ سے ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے اس کو 10 منٹ کا ہے وہ، ہے نا، اور ہر ہفتے میں آپ ایک بار اس کو سننا چاہیے تاکہ آپ کے مخرج صحیح ہوتے رہے۔ مخرج بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اینی وے ہم نے ویسے بھی اپنے حساب سے اپنا پڑھ لیا تھا، اپنا کمپلیٹ کر لیا تھا، تختیاں لکھی، پریکٹس کر لیے۔ تو اب آپ کو تقریباً یہ معلوم ہو گیا کہ مخارج یعنی آپ کی اچھی خاصی مخارج کی جو ہے آپ کی پریکٹس ہو گئی ہے، آپ کو معلومات ہو گئے ہیں۔ آپ جو ہے اب مسلسل آپ جو ہے تلاوت کریں گے اور صحیح مخرج سے پڑھنے کی اس میں کوشش کر کے تلاوت کریں گے تو جو ہے اس کے اندر ڈیولپ ہوتے رہیں گے، مخارج آپ کے جو ہے ٹھیک ہوتے رہیں گے، یعنی بہتر ہوتے رہیں گے۔ مگر زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے اور تلاوت کرتے وقت میں وہ تمام مخارج کو ملحوظ رکھیں گے، اس کا خیال کریں گے، اس کے لحاظ سے پڑھیں گے۔ سمجھ گئے نا؟ تو چلیں ایک تو ہم ریوائز کریں گے، تھوڑا آپ لوگوں سے سوالات جوابات کریں گے آج کے سیشن میں، ایک سورہ پڑھیں گے اور تھوڑا دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے سملر ساؤنڈ والے حرف جب پڑھے تھے، جیسے زال ہے اور زا ہے اور وہ ہے اور سا ہے اور سین ہے
اور صاد ہے نا. یہ سملر ساؤنڈ والے حرف ہے، لیکن ہم نے ان کی دو کیٹیگریاں بنا دی تھی، تین کیٹیگریاں بنا دی تھی ہم نے ان کی تین کیٹیگریاں بنائی. کیٹیگری 1، کیٹیگری 2، کیٹیگری 3. پہلی کیٹیگری کو ہم نے لکھا تھا اس میں کہ زبان لگا کر، ہے نا، زبان لگا کر. کیا مطلب تھا یہ؟ یعنی زبان کو باہر نکال کے دانتوں کی ایڈز کو لگا کے پڑھنا. تو اس کا ایک ٹیپیکل آواز ہے، زبان باہر رہنا اور دانتوں کا کترنے والا حصہ زبان پہ بیٹھنا، لگنا، اس کو بولتے ہیں زبان لگا کر. یہ آپ کو اچھا یاد رہنا، زال پڑھتے وقت میں آپ کیسا پڑھ رہے ہیں اور سا پڑھتے وقت میں آپ کیسا پڑھ رہے ہیں. سا کو بھی زبان لگا کے پڑھنا. ایف ہم نے پوری تختی لکھی. کیٹیگری نمبر 2، کیٹیگری نمبر 2 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو جو ہے سیٹی دار بولتے ہیں. سیٹی دار، اس میں باریک سیٹی ہوتی ہے اور لمبا آواز کنٹینیوٹی رہتی، لمبا آواز. از اس اس از، ایک ٹپیکل آواز سیٹی والا. اب یہ رہے یہ دو. کیٹیگری 3 میں آپ دیکھیں گے یہ دونوں بھی مستعلیہ کے حرف ہے، یہ دونوں بھی مستعلیہ کے حرف ہے نا. اور جو 7 حرف ہے مستعلیہ کے موٹے پڑے جانے والے، یہ دونوں بھی اس میں کے ہیں. آپ اوف، یہ تو زوئے کو موٹا پڑھنا ہے آپ. اور آپ کیا کریں گے، یہ جو آپ کی زبان نکلیں گی باہر، ہے نا، تو یہ تھوڑا کونا اس کا باہر نکلنا تھوڑا، اور یہاں پر آ کر آپ جو ہے اور گول مر رہنا، کیونکہ یہ مستعلیہ کا موٹا، اور تھوڑا کونا باہر نکلنا آپ کے دانتوں کے، تھوڑا کونا باہر نکلنا آپ کے دانتوں کے، اور زبان کو اٹھا کے منہ گول کر کے پڑھیں گے اس کو. کیسا؟ اوف اوف. تھوڑا زبان کناروں کو لگیں گی، دانتوں کے کناروں کو لگیں گی. اوف اوف. اب آپ کی تینوں آواز کیسے ہو گئے؟ پہلا ہو گیا زال کا از، اور دوسرا سیٹی والا زا، از. زبان دانتوں کے پیچھے ہے اس میں، ہاں. اور پھر اس میں جو ہے پھر یہ جو مستعلیہ کا زو ہے اس میں تھوڑی زبان لگ رہی اور موٹا آواز آ رہا. اوف اوف. یہ فرق آپ قرآن میں یہ تینوں الفاظ پڑھتے وقت میں واضح طور پہ رہنا، تو مخرج صحیح ہوئے گا. کیسا پڑھنا ہے آپ کو؟ از زبان لگا کے، از سیٹی دار، اور یہ گول منہ سے چھوٹی سی زبان باہر نکال کے اوف اوف. والمین، وہ یہ زوے ہے. الذی یہ زبان لگا کے ہے. زلزلت یہ سیٹی والا زا ہے. اسی طریقے سے نیچے کی لائن میں آ جائے، یہ سا زبان لگانے والا ہے. اف اف. اس کے بعد سین ہے، اس اس اس، باریک سیٹی. اور یہ بھی یہ سواد میں بھی آپ کی زبان دانتوں کے پیچھے رہیں گی، لیکن منہ گول کر کے اس کو موٹا پڑے گی. آف آف، تھوڑی سیٹی، آف تھوڑی سیٹی رہیں گی. آف آف کی باریک سیٹی لمبی نہیں رہیں گی، موٹی رہیں گی، چھوٹی ہلکی. آف آف. تو اب آپ کو کیا معلوم ہوا؟ آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ جو زبان لگانے والے حرف ہے، یہ جو زبان لگانے والے حرف ہے، اس میں اس کو بھی تھوڑی زبان لگیں گی اور موٹا پڑیں گے، گول منہ سے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے سیٹی والے ہے، یہ کیٹیگری جو ہے سیٹی والی ہے. ذرا ٹپیکل کلر کر دیتا ہوں میں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ سیٹی والے ہی ہے. یہ کیٹیگری سیٹی والی ہے نا. یہ کیٹیگری مطلب کہ اس کو بھی جو ہے منہ گول کر کے پڑھیں گے، کیونکہ مستعلیہ کے یہ دونوں. اب سمجھ گئے نا آپ؟ از
اس زبان لگا کے، اور یہ ووئے اوز ہلکا زبان لگیں گے، اس کو بھی ہلکی زبان لگیں گے، جیسا ابھی ہم بتایا، ادھر بتایا میں اوز، اور نیچے جو ہے سٹی والے اس اس اوف اوف، آپ اس کو یہ 6 حرف آپ کے صحیح رہنا، یہ 6 حرف آپ کے صحیح رہنا پڑھتے وقت میں، ہے نا. پریکٹس کریں، دیکھیں، آپ کو کلپ دیکھیں، نہیں تو گھر میں جا کے آپ محنت کریں، تھوڑا کوشش کریں گھر میں. ہاں قرآن سیکھنا جو ہے یہ جب محنت کرنے کا وقت ہے، جب محنت کریں. اب یہ ہم نے مخارج پڑھے ہوئے ہیں، ہم کو ہر چیز یاد ہے اس وقت جو ہے، اسی وقت اس کی پریکٹس کر لیں گے تو ہمیشہ کے لیے وہ ذہن میں محفوظ ہو کے پکا ہو جائے گا. لوہا گرم رہے تک پیٹ نہ بولتے نا، جو جیسا شیپ چاہے بنا سکتے گرم رہے تک. تو ابھی تھوڑا سبق گرم ہے ہمارا، ہم نے سنا ہوا ہے، تو اسی وقت اسی پریکٹس کر کے اس کو صحیح کریں. یہ 6 حرف ہو گئے، یہ 6 حرف آپ کے صحیح ہو گئے. حروف حلقی کے 6 حرف صحیح ہو گئے، شفی کے 6 حرف صحیح ہو گئے، 4 حرف صحیح ہو گئے. اس کے علاوہ میں آپ کو ضوابط بتایا، اس کو کیسا پڑھنا ہے. ایک زبان کی کروٹ لگا کے داڑوں کے ساتھ زبان کو جو ہے گھستے ہوئے آگے بڑھانا، اوز اوز، لیفٹ سائڈ سے یا رائٹ سائڈ سے پڑھنا. شین پڑھتے وقت میں آپ کی زبان کا یہ آپ کی زبان ہے، یہ اس کا جو مرکزی حصہ ہے، یہ جو مرکزی حصہ ہے جہاں سے 3 حرف نکلتے، یہ جا کے اوپر کے ٹاپ کو ماریں گا تو شین نکلے گا. اش، پورا آواز پھیل جانا کمرے میں. شین پڑھے تو آواز پھیل جانا. اش اش اش. پھر اس کے علاوہ میں کیا بولا، یہ جو آپ کا حروف حلقی ہے 6، جیسے ہی آپ منہ کے اندر انٹر ہوئیں گے، یہاں پہ پڑجیپ رہتی ہو، گوشت کا ایک لتھڑا لٹکتے رہتا، ساؤنڈ کنٹرول کرتا ہو قدرتی طریقے سے. اس کے فوراً بعد جو ہے خاف نکلتا، صاف آواز ہے اس کا صاف آواز ہے. اس سے دوسرے والے خا کا کھردرا آواز ہے، لیکن اس کا خاف یہ مستعلیہ کا ہے، اس کو اچھا پڑھیں گے. قولا قولا خو خو، ہے نا. یہ کہاں نکلتا، پڑجیپ کے بالکل بعد میں. پھر اس کے فوراً بعد کیا نکلتا، کاف. یہ دونوں قریب قریب ایسے مخارج. اب آپ منہ کے اندر آ گئے، ہے نا. یہ پورے منہ کے اندر آ گیا، ہے نا، خاف. اور یہاں زبان کی جڑ لگی ہوئی ہے. اب یہ زبان ہے. اب آپ باقی کے تمام چیزیں میں آپ کو تصویر بھیجایا، وہ تصویر میں جو ہے آپ اس کو اچھی طریقے سے باقی کی تمام چیزوں کی پریکٹس کریں گے، ہے نا. تھوڑا لگے رہیں اس میں، تھوڑا دیکھتے رہیں، تھوڑا تصویر پہ غور کریں. یہ تصویر کیا کیا بتا رہی، کیا کیا کرنا ہے. زبان کی نوک دانتوں کی جڑ میں لگائے تو کیا ہوتا، دانتوں کے ایڈس پہ لگائے تو کیا ہوتا، اور دانتوں سے ذرہ پیچھے مسوڑوں پہ لگائے تو کیا ہوتا، ہے نا. دال تا تو وہاں سے نکلتا. سین زا سا میں آپ کو بتا دیا. اس کے بعد نون ہے، را ہے، نیچے لام ہے نا. یہ پورے الفاظ آپ کے پورے کور ہو گئے. آپ اس کو اپنے ذہن میں اچھا یاد رکھیے. یہ ہم مخارج پڑھ لیے، اور جو ہے آپ مسلسل پریکٹس کرتے رہیں. جو لوگ جس حرف میں کمزور ہے وہ حرف کی جو ہے پریکٹس کریں. میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگ جو ہے ابھی تک جو ہے ان کی یہ والی چیز صحیح نہیں ہے. بہت سے لوگوں کی یہ اوپر خا اور غین، ہا اور عین، یہ لوگوں کے صحیح نہیں ہے. ابھی بھی بہت سے لوگوں کے ہم کو صحیح کرنا ہے. جب بھی عین پڑھیں گے، عین کا آواز آنا مرکزی حلق سے، اور یہ ہا بہت اچھا ہے، یہ ہا صحیح نکلنا. اب یہ نیچے والی جو یہ جو آخری حلق کا جو دو چشمی ہا ہے، وہ تو جھٹکا مارتے نکل جاتا، ہے نا. ایفرٹلیس ہے، اس کو اتنا موا بنانے کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن یہ جو ہے اس کو آپ بڑا کنٹرول کر کے بہت ہی اچھے طریقے سے یہ ہا اور عین صحیح کریں. جو لوگ اس میں کمزور ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے تقریباً ہم مخارج کو کور کریں. آپ جب بھی خالی بیٹھے ہوئے رہیں، ایک کلپ سنیں، اس میں کم سے کم 2-3 نہیں سن سکتے، 4 پورے ایک ساتھ نہیں سن سکتے. ایک سنیں ایک بار میں، دیکھیں انہوں کیا بتا رہے ہیں، کیسا بتا رہے ہیں، کیسا انگلیاں منہ نکال کے زبان کیسا لگا رہے ہیں، دانتوں کے پیچھے زبان کیسا رکھ رہے ہیں. ایک بار غور سے دیکھیں اس کو. آپ دوبارہ آپ کے گروپ میں ہے، وہ ڈال دیے ہیں، آپ جب چاہے نکال کے سن سکتے ہو. ٹھیک ہے.
تو اس لحاظ سے ہم کیا کریں گے، اب آج ایک سورہ پڑھنے کی کوشش کریے، یہ ایک سورہ پڑھنے کی ہم ہے نا، میں اس میں سے پڑھاؤں گا، اس میں سے یہ میں آپ کو پرسوں بتایا تھا، آپ لوگ گھر میں اس کو پڑھ کے اس کی اچھی پریکٹس کریں گے. یہ اس آج میں ایک دوسرا سورہ بتاتا ہوں آپ کو. کیا ہے بھائی دوسرا سورہ؟ کیا ہے وہ؟ شمس نہیں، بلد نہیں، اللہ نہیں، قدر نہیں، بینہ، زلزلہ، عادیات، عاریہ، تکاثر. ہاں یہ سورہ پڑھنا ہے. یہ سورہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ، ماشاءاللہ ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ. یہ تکاثر بولتے ہیں اس سورے کا نام. اب اس کو ہم پڑھیں گے غور سے اور مخارج پہ غور کریں گے، کیسا کام، کون سے مخارج ہے اور ہم کو کیسا پڑھنا. میری آواز آ رہی نا؟ میں جو بول رہا ہوں آپ لوگوں کو سنے آ رہا ہے؟ اوکے، ایسا نہیں کہ میں بولے چلے جا رہا ہوں اور غائب ہوں. یہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں، یہ جو ہاں ہے اس کو آپ صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، ہے نا. بسم اللہ، یہ جو ہاں ہے اللہ کے نام کے ساتھ وہ دو چشمی ہاں ہے، ہر رح، لیکن اس کے بعد والا ہاں رح، بالکل وہ مرکزی حلق کا ہے. نرحیم، ہے نا. الہاکم التکاثر، یہ جو ہاں ہے دو چشمی ہاں ہے. الہا، اس میں آپ کو تائفر لگانے کی ضرورت نہیں، سینے کی ہوا کے جھٹکے سے ملے گا. کھڑا زبر ہے، 2 حرکت پڑیں گے. الہاکم التکاثر، متکاثر، سا کو زبان لگا دیں گے آپ، سا کو زبان لگا دیں گے، را کو ساکن کر دیں گے تو را موٹی پڑھنے کی دوسری کنڈیشن ہو جائے گی. تکاثر، سا کیسا پڑھیں گے؟ زبان لگا کر. تکاثر، ایک ٹپیکل آواز آتا ہے سا کا، آپ زبان لگائیں گے تو. تا، یہ کون سا ہے؟ مرکزی حلق کا. آپ جھٹکا مار کے سینے کا نہیں پڑھیں گے آپ. یہ کیسا پڑھیں گے؟ آواز نہیں آئیں گا، خالی ہوا کا آواز آئیں گا. تا، 2 حرکت تا کو کھینچیں گے. تا، یہ پتلا تا ہے، یہ ایک تو موٹا رہتا، یہ پتلا تا ہے. حتی زرتم کون سا زا ہے؟ سیٹی ڈالا. را کیسا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھنے کی دوسری کنڈیشن ہے، را ساکن سے پہلے پیش ہے. زرتم المقابر، صاف آواز، حلق کے فوراً بعد انٹر ہوتے نکلیں گا. مستعلیہ کا ہے، گول منہ سے پڑھیں گے، اٹھا کے پڑھیں گے، بلند کر کے پڑھیں گے. کیسا؟ مقابر، 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 بر. را کو ساکن کرے تو پتلا پڑھنے کی دوسری کنڈیشن ہوگی کیونکہ با پہ زیر ہے. مقابر، قابر، ہے نا. خواہ ہمیشہ موٹا پڑھنا، مستعلیہ کا ہے. مقابر. کلا، مد اصلی ہے، لام کو الف لگا ہوا ہے تیڑا، ہے نا. کلا، کلا، کا ایک حرکت ہے، لا 2 حرکت ہے. ہمیشہ جب بھی پڑھیں گے اس کو کلا نہیں پڑھنا، کلا 2 حرکت سے پڑھنا. کلا کے معنی ہے ہرگز نہیں، لا کے معنی ہے نو، نہیں، نیگیٹو. اور کلا بولے تو ہرگز نہیں، بالکل نہیں بولتا نا، ہرگز نہیں. سوفا، یہ سین سیٹی والا ہے اور یہ لین بن رہا، واو ساکن سے پہلے زبر ہے. ساو، واو کیسا پڑھیں گے؟ گول ہونٹ منہ سے دور. ساو، فا، 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 فا پڑھتے خود میں نیچے کا ہونٹ اوپر کے دانت بیٹھنا، اچھا آواز آنا، ہوا مارنا اس کو. ساو، فا، فا، ساو، فا، ایک ایک حرف کا خیال رکھنا. اور جو ہے اس پہ اتنا کام کرنا، اگلا 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے پورے مخارج آپ کے بالکل صحیح ہو جانا.
ایک ایک حرف بے خیالی میں نہیں پڑھتا, ہر حرف دیکھنا ہے میرے کو یہ کہاں سے پڑھنا ہے, میرے کو یہ کہاں سے پڑھنا. سوف تعلمون, تعلمون الف سے نہیں پڑھنا, تعلمون نہیں, تا بیچ حلق میں جانا. آپ عین پڑھتے وقت میں ہر آدمی جو آدمی کے نہیں نکل رہا انہیں نکالنے کی کوشش کرنا, جن کے نکل رہے ہیں اچھے ماشاءاللہ, ویری گڈ. تعلمون کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ مد عارض ہے 6 رکعت کا. کیا ہے؟ منہ میں مد اصلی ہے, واو ساکن سے پہلے میم پہ نون کا زبر ہٹا کے جزم لگائے, سبب مد ہے وہ. مد اصلی کے بعد سبب مد آنے سے مد عارض ہو رہا 6 رکعت کا. آپ روک رہے ہیں بول کے مت کر رہی ہیں, نہیں روکے تو نہیں کریں گے, اس کا زبر پڑھ کے آگے جائیں گے آپ, لیکن آپ روک رہے ہیں, ہر آیت پہ روکو بول رہے ہیں آپ. تعلمون ہو گیا. اگلی آیت ثم, سا کو زبان لگائیں گے, میم پہ غنہ کریں گے, سا کو زبان لگائیں گے. ثم, سا کلیئر رہنا آپ کا, سین کے ویسا آواز نہیں آنا, سواد کے ویسا آواز نہیں آنا. سا ثم ہے نا. پھر دوبارہ ثم مانے اگین بولے ایسا. کلا پھر مد اصلی ہے. سوفا پھر سیم حرف ریپیٹ ہو رہے ہیں. آپ پریکٹس کر لو, ایک بار اچھے کر لو, ہر جگہ خود ہی صحیح ہو جاتے. سوفا نرم پڑھنا, لین کو اچھا پڑھنا, سین پہ سیٹی, واو گول ہوٹوں سے, فا صحیح. تعلمون ہے نا. ثم کلا سوف تعلمون, کلا لو تعلمون علم الیقین, کلا لو تعلمون علم الیقین. کلا پھر آگے ہرگز نہیں. لو لین ہے, یہ لو کیا ہے؟ لین ہے. واو ساکن سے پہلے لام پہ زبر ہے. اچھا واو اچھا پڑھنا, واو کو آپ صحیح گول ہوٹ کر کے دور لائے تو اس کا صحیح گٹا پاتا. لو, لین بھی صحیح, واو بھی صحیح. لو تعلمون علم الیقین ہے نا. یقین پھر مد عارض ہو رہا. علم عین سے پڑھنا, عین سے, الف سے نہیں ہے نا. علیم پڑھتے ہم لوگ, علیم بولے تو دردناک کو بولتے. الف کا علیم جو رہتا عذاب علیم ہے, وہ دردناک عذاب. اور جو ہے خبیر علیم, وہ عین سے, وہ جاننے والا, علم رکھنے والے کو عین سے پڑھنا. علیم پڑھے تو دردناک ہو جاتا. ہمارا ہر علیم دردناک ہی ہے. نہیں, عین کا عین سے رہنا, الف کا الف سے. تعلمون, کلا لو تعلمون علم الیقین, پھر مد عارض ہو گیا. لترون الجحیم, لترى ایک حرکت, کسی کو بھی نہیں کھینچنا. لترى, را کو موٹا پڑھنا ہے, زبر پہلی کنڈیشن ہے. لترونل, واو کے پیش کو گول ہونٹوں سے نون کو ملا کے غنہ کرنا ہے. ونل پھر نون کے زبر سے لام کو ملانا. ونل جحیم, یہ ہا صحیح مد عارض. جحیم. ثم پھر سا کو زبان لگانا, میم پہ غنہ کرنا. لترونہا نون پہ غنہ. یہ ہا کون سا ہے؟ 2 چشمی ہا ہے, بغیر ایفرٹ کے سینے کی آواز سے پڑھیں گے, مد اصلی کریں گے. لترونہا. دوسرا ہا کون سا رہتا؟ اس کو اچھا مرکزی حلق سے نکالنا. جحیم ہے نا, وہ ہا ہے. یہ ہا سینے والا. عین الیقین, آئی لین بھی ہے, عین صحیح پڑھنا ہے. آئی نل یقین ہے نا. آئی نل یقین, پھر مد عارض کریے. عین یہاں پہ بھی آ گیا, صحیح پڑھنے کی کوشش کریے بس, اور لین بھی ہو رہا. وہ عین الیقین. ثم پھر دوبارہ, ثم مانے اگین.
لتسألن، غنہ جہاں پہ بھی ہے زبردست غنہ کرنا، اچھا ناک میں لا کے لتس، سین کی سیٹی مارنا، لتسألن، یو یو، زبردست لین رہنا، واو بھی صحیح رہنا، مَئِذٍ، دال کو زبان لگا کے پڑھنا ہے، تنوین ہے اس کے ساتھ، زن زبان باہر، یومئذ عن النعیم، عن النعیم ہے، ختم ہو گیا ہے سورہ، آٹھی آیتیں تھی اس کی، آتی آیتیں تھی، نعیم، عین اچھا مد عارض، کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ آخری آیت میں؟ اس دن جب قیامت میں کیا ہوگا، یوم دن، اس دن قیامت میں جب حساب کتاب چلیں گا، آپ کو پکڑ کے کھڑا کریں گے حساب کے واسطے، تو آپ کی ثم لتسألن سوال کیا جائے گا، وہ سوال کا اس میں جزء آپ دیکھیں اردو کا بھی ہے، اس میں لتسألن، آج کے دن آپ سے تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں دی تھی، مال متاع، بڑا گھر، گاڑیاں، آرام، ہے نا، بچے، بیوی، مال و دولت، ساز و سامان، جو نعمتیں آپ کو ملی تھی، آپ کو تعلیم اچھی ملی تھی، آپ اچھا عہدہ ملا تھا، اچھی کرسی ملی تھی، اچھے پیسے ملے، ہر نعمت کے بارے میں، چھوٹی سے چھوٹی نعمت اور بڑی سے سب نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، حساب ہوگا اب اس کا، میں نے نعمتیں دی تھی، تو نے اس کا کیا استعمال کیا۔ خطرناک آیت ہے، بہت چھوٹی، اچھی دکھ رہی، آرام پڑھنے میں بہت اچھی دکھ رہی، لیکن بہت خطرناک آیت ہے۔ جتنی نعمتیں ملی ہیں آپ کو، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، سوال ہوگا، دیکھ لو اللہ نے لکھ دیا ہے، اس دن تم سے ہم سوال کریں گے نعمتوں کے بارے میں، کیا ہم تیار ہیں نعمتوں کے ہر نعمت کا جواب دے کے اس کی حساب دہی کرنے کے لیے، اس کا جسٹیفائی کرنے کے لیے، آر وی ریڈی؟ آر وی ریڈی؟ ہر آدمی اپنے سے سوال پوچھے، اور اتنا زبردست سورہ یہ ہلا دینے والا سورہ ہے، الحاکم التکاثر، مال کی کثرت میں ہم لوگ اتنے لگے ہوئے ہیں، اتنا آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ پوچھو مت، ہر آدمی نوکری ہو گئی، ریٹائرمنٹ ہو گیا، پھر بھی پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے، کچھ تو کام کر رہا، بزنس کر رہا، یہاں پہ انویسٹ کر رہا، کچھ بھی کر رہا، کرنا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن مال کی کثرت میں اتنا آدمی جو ہے جٹا ہوا ہے، پورا ٹائم اپنا، پورے ایفرٹس اس میں لگا رہا، پوری زندگی بھر مال کے پیچھے دوڑتے رہا، ہے نا، کیا بول رہے ہیں، حتیٰ زرتم، یہاں تک کہ خبروں میں پہنچ جاتے ہو، مال کی کثرت کی جو خواہش ہے، جو جستجو ہے، جو بھاگ دوڑ ہے، اس کے پیچھے اتنا لگا ہوا رہتا ہے، یہاں تک کہ خبروں میں پہنچ جاتے، مرنے تک، مطلب مرنے تک مال کے پیچھے رہتے ہم لوگ، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ خبروں میں کلا سوف تعلمون، ہاں معلوم ہو جائے گا، ثم کلا، بالکل معلوم ہو جائے گا، اور کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سورہ بہت زبردست ہے، یہ میں تھوڑا آپ کو وہ کہوں، اب سمجھو ایک صاحب فرانس کو گئے، ایک آپ کے دوست فرانس کو جا کے ایفل ٹاور دیکھ کے آئے، فرانس کا ایفل ٹاور بہت مشہور ہے، آ کے انہوں آپ کو پورا ڈسکرائب کرے، یار میں گیا تھا، ایسا ہوا، بڑا زبردست ٹاور ہے، وہ اتنا اونچا ہے، ایسا ہے، میں چڑھا اس کے اوپر، اور وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اس کی اونچائی اتنی ہے، اس کی ہائٹ اتنی ہے، وہ ایسا ہے، فلاں جگہ پہ ہے، وہ پیرس میں ہے، وہ فلاں جگہ، پورا بولے، آپ کے ذہن میں ایک نقشہ آ گیا، آپ گئے نہیں، لیکن آپ کے دوست نے آ کے ایسا ڈسکرائب کیا کہ آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بن گیا، آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ ہے، تو ہے نا، آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بن گیا، آپ کو یقین آ گیا، علم الیقین بولتے اس کو، علم ہو گیا آپ کو، آپ کے دوست نے آپ کو بتا دیا ہر چیز، علم الیقین ہو گیا آپ، یعنی معلومات کے اوپر جو آپ بیس کرے، انفارمیشن بیسڈ ہے آپ کا نالج، ہے نا، آپ کے دوست نے پورا اس کے بارے میں بتایا، آپ کو پورا آپ کے ذہن میں نقشہ آ گیا، اپنا اس پہ یقین کر لیا آپ نے اس کے بارے میں، لیکن کیا رہتا، اللہ میں کیا بول رہے ہیں، تم لوگوں کو بول رہے ہیں کہ جہنم ہے جس میں تم لوگوں کو جلایا جائے گا، تم لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، میں اتنا سمجھا رہا ہوں، اللہ میں بول رہے ہیں جب میں اس میں ڈال دوں گا تو تم کو یقین آئے گا،
یعنی آپ آنکھوں سے دیکھے تو یقین آئے گا، کیا سمجھا تو یقین نہیں آ رہا. بولے اب ایک دوست آ کے بولا ایسا ہے تو آپ بولے نہیں یار نہیں ہوں گا، اتنا ایسا نہیں، میں جا کے دیکھ کے بتاؤں گا. آپ جا کے دیکھ کے اپنی آنکھوں سے دیکھے تو جب آپ کو یقین آ جاتا، پکا یقین ہو جاتا، کیونکہ آنکھوں سے دیکھے. اب ایک ہوتا ہے علم الیقین اور ایک ہوتا عین الیقین. ایک جو ہے معلومات کی بیس پہ آپ کو نالج ہو گئی، ایک ہے آپ جا کے دیکھے اپنی آنکھوں سے. اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد تو بہت ہی آدمی 200% شور رہتا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہم تم کو سمجھا رہے ہیں، دوزخ ہے، جہنم ہے جس میں جلنا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا. اس میں جھونکنے کے بعد تم کو سمجھ میں آئے گا. اس کے اندر ڈال دیے تو جب جلائیں گی جہنم تم کو، جہنم کی آگ، جب تم لوگ یقین کریں گے. یہ بہت زبردست سورہ ہے. علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونہا عین الیقین. جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو تم کو یقین آئے گا دوزخ کا. ہاں جب تک یقین نہیں آئے گا. اور پھر آخری آیت میں نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو بہت اچھا سورہ ہے. تو anyway یہ تو میننگ بیسڈ ہے. ہم پہلے ہم اس کو ہمارے مخارج کے اعتبار سے، ہمارے احکامات کے اعتبار سے، ہمارے تجوید کے اعتبار سے ہم اس کو پہلے ریڈنگ صحیح کر رہے ہیں. اسٹیپ 1 میں ہے ہم لوگ، پہلے ہم ریڈنگ صحیح کر رہے ہیں، پھر ہم اس کے اندر کیا متن ہے، کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، کیا بولا جا رہا ہے، کیا میسج ہے، نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ. پھر تیسرا اسٹیپ ہے ہم نے جو سنا، جس بات پہ کی تشریح آپ کو مل گئی، آپ اس پہ عمل کریں گے. اب آپ اس پہ عمل کریں گے، اس پہ چلیں گے، اس کو فالو کریں گے. پھر آخری آپ کا چوتھا اسٹیج ہے، آپ قرآن کے میسج کو عام کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، ہے نا. آپ قرآن کی تعلیمات کو آگے پھیلائیں گے، بتائیں گے لوگوں کو. ہم نہیں بتا رہے ہیں دنیا والوں کو، ہمارا قرآن چھپا لے کے رکھے ہوئے ہم لوگ. ہاں اوپر رکھ دیا، تابدان میں رکھ دیے، اس کی حفاظت کے واسطے، اس کا یعنی اس کی عظمت کا خیال کر کے اس کو اتنا اونچا رکھ دیا، ہاتھ نہیں پہنچے ویسا، ہے نا. آپ پڑھ رہے ہیں اس کو رکھے. اور جو ہے اس کی تعلیمات کو ہم لوگوں کو نہیں پہنچا رہے. ہم جو ہے دروازے میں کھڑے ہوئے ہیں، نہ اندر آتے نہ باہر جاتے، نہ پورا طریقے سے اندر آتے نہ پورے طریقے سے باہر جاتے. اب آپ دروازے میں کھڑے رہے تو نیا آدمی بھی اندر نہیں آ سکتا. آپ ہٹ گئے دروازے میں سے تو کم سے کم دوسرے لوگوں کو تو بھی یعنی دین میں آنے میں آسانی ہوتی، دین کو سمجھنے میں آسانی ہوتی. آپ نہ دین سمجھاتے، نہ خود عمل کرتے، نہ دوسروں کو بتاتے. تو جو ہے ہم کو جو ہے قرآن کی تعلیمات پہ خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب بھی دینا ہے. یہ اسٹیج آگے ہر ایک کی زندگی میں آنا چاہیے. اور یہ 4تھ اسٹیج ہے. قرآن کے جو 4 حقوق ہے، یہ وہ 4 حقوق میں کا یہ چوتھا نمبر ہے. پہلا نمبر صحیح پڑھنا ہے اب ہم صحیح پڑھنے پہ کام کر رہے ہیں، ہے نا. مخارج صحیح کریں، اب احکامات صحیح کریں گے، ہے نا. پھر اس کے معنی مطالب سمجھیں گے. پھر جب اس کی ہر چیز سمجھ میں آئیں گی تو اس کے ہر احکامات پہ، اس کے ہر حکم پہ، جو معاشرتی ہے، جو قسم کے تمام اس میں اندر زندگی گزارنے کے احکامات ہیں، ہم اس میں ہماری زندگی کے ہر شعبے میں قرآن کے احکامات کو داخل کریں گے. جہاں جہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے ہم اس کو دور کر دیں گے. جو موٹے موٹے احکامات ہیں اس پہ بھی چلیں گے، جو چھوٹے چھوٹے روزمرہ کی زندگی کے اس پہ بھی عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے پھر اس کو. تو یہ سورہ ہے. یہ سورہ جو ہے ہمارے مخارج ہم پڑھ کے آئے تو اس کے اوپر یہ کام کرنا ہے. اس سے پہلے بھی ایک سورہ دیا تھا میں آپ کو، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض. آپ وہ سورہ بھی آپ کا صحیح ہونا چاہیے. اور یہ سورہ بھی چھوٹے سورے ہے، اس میں تقریباً الفاظ آ جاتے ہیں آپ کو، ہے نا. یہ بالکل زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ ہے. دونوں ہا ہے، دونوں زا ہے، سا ہے، سین ہے، ہا، پورے تقریباً غین ہے، ہا ہے. تو اچھے جو مین الفاظ ہے وہ پورے 4 لائن کے سورے میں تقریباً آ گئے. تو آپ کے لیے اچھا، پریکٹس کے لیے بہت اچھا اس کے اندر وہ ہے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے سورہ. کل آپ لوگ اس کو گھر میں پڑھ کے، اس پہ غور کر کے، اس کے ایک ایک حرف پہ غور کر کے، میں پورے لوگوں سے پڑھاؤں گا کل اس کو. چھوٹا سورہ ہے، پوری کلاس کے ہر آدمی سے پڑھاؤں گا. اور کوئی آدمی جو ہے کوئی مخرج جو ہے مس نہیں کرے گا، تیاری کرے گا. اگر نہیں ہو رہی اس کی تیاری، کوئی
प्रॉब्लम है, आप वो क्लिप सुनेंगे, नहीं तो अपने एक्सरसाइज सुनेंगे, आप जाके अपने तख्तियां देखेंगे या फिर दोबारा करेंगे, कुछ भी करेंगे, मखारिज सही करेंगे, मखारिज सही करेंगे, है ना। अब हम इस तरीके से आप देखिए, हम हमेशा क्या करते मालूम है, कोई भी नया चैप्टर शुरू करने से पहले हमेशा हम क्या करते, पूरा रिवीजन करते, पूरा रिवीजन करते हैं अब तक आप क्या क्या पढ़ लिए। हम देखें 17-18वां हमारा था, मेरे ख्याल से, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, 18वां था मखारिज, 18वां सबक था मखारिज, जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। अब हम आ रहे हैं आइटम नंबर, लेसन नंबर 19, वट एवर इट इज, 19 है, 20 है, क्या था। अब हम नया लेसन पढ़ना शुरू करेंगे। मैं आज उसका थोड़ा हल्का सा इंट्रोडक्शन कराऊंगा और फिर 5:30 जी, और फिर हम कल से इसके ऊपर एक्सटेंसिवली काम करना शुरू कर देंगे। ये जो चैप्टर अब हमारा आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका नाम है अहकाम नून साकिन व तनवीन। अहकाम नून साकिन, नून साकिन किसको बोलते हैं? जज़म वाली नून को बोलते हैं। जज़म वाली नून साकिन किसको बोलते हैं? जिस नून पे सुकून हो, जिस नून पे जज़म हो। हमने पढ़ा नून मुशद्दद आया तो क्या करना, गुन्ना करना। हाँ, नून पे जबर जेर पेश आया तो क्या करना, एक हरकत पढ़ना। नून पे खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश आया तो क्या करना, तक 2 हरकत से पढ़ना, है ना। तो तकरीबन हम पढ़, अब नून जज़म वाली नून आई तो कैसा पढ़ना, कुरान में जज़म वाली नून आई तो कैसा पढ़ना, आप देखेंगे। ये मैं आपको पहले बताया था, बहुत गौर से सुनिए। मैं आपको बताया था, ये है दन, ये नून साकिन है, कैसा पढ़ते हैं इसको, दन, दन, है ना। और ये इसको कैसा पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं दिन, ये भी नून साकिन है, ये भी नून साकिन है, दिन। और ये क्या है, ये पेश के साथ है, दुन, ये भी नून साकिन है, ये भी नून साकिन है। अब कुरान में अरबी लैंग्वेज में क्या किया, उन्हें एब्रीवेट कर दिया, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है। उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के क्या करा उन्हें, ये नून को गिरा दिया और यहाँ एक जबर का इजाफा कर दिया। ये नून को गिरा दिया, यहाँ पे एक जेर का इजाफा कर दिया। ये नून को गिरा दिया, यहाँ पे एक पेश का इजाफा कर दिया। इसका मतलब है 2 जबर के अंदर एक जबर नून साकिन की जगह पे है, 2 जेर में एक जेर नून साकिन की जगह पे है, 2 पेश में एक पेश नून साकिन की जगह पे है। यानी उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की वजह से नून गिर गया, नून नहीं लिखे, नून उसके अंदर आ गया, वो सेकंड पेश में आ गया, तो तनवीन बोलते हैं इसको। 2 जबर 2 जेर 2 पेश क्या बोलते हैं, तनवीन। तो ये अहकाम नून साकिन में क्या करा उन्हें, अहकाम नून साकिन व तनवीन, सबक का नाम ही चाहिए तनवीन, यानी ये भी नून साकिन ही है, तनवीन भी नून साकिन ही है। असल में पढ़ना तनवीन नून साकिन है हमारे, लेकिन तनवीन क्यों लिखा उन्हें, क्योंकि तनवीन के अंदर नून साकिन छुपा हुआ है, इसलिए उसको भी कवर कर लिया। तो ये सबक का नाम क्या है, अहकाम नून साकिन व तनवीन, क्योंकि उस तनवीन में भी नून साकिन है ना। और तनवीन कैसा लिखते हैं, तनवीन का मतलब 2 जबर 2 जेर 2 पेश। अब ये सबक का नाम है, ये हमारे नए सबक का नाम है, क्या है, अहकाम नून साकिन व तनवीन। क्या मतलब, जब भी कुरान में जज़म वाली नून आएंगी, नून साकिन आएंगी या तनवीन आएंगी, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, हम पढ़ेंगे कैसा, हम अदा कैसा करेंगे उसको, क्या क्या उसको अदा करने के क्या अहकामात है, क्या रूल्स है, ये लेसन कवर करेगा, ये लेसन बताएंगा हमको। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये, है ना। ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। ये
یہ اکثر لوگ کیا بولتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے 80% تجوید یہی لیسن ہے، 80% تجوید یہی لیسن ہے، باقی کے تمام احکام جتنے اب تک پڑھتے آئے یا آگے پڑھیں گے ہم وہ 20% ہے، خالی تجوید کا 20واں حصہ ہے، 20% ہے. لیکن یہ جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں ہم، یہ ٹاپک جو ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. تجوید بولے تو نون ساکن اور تنوین، 80% یہ ٹاپک کی امپورٹنس ہے اس میں، تجوید میں. تو آپ کو کتنی دلچسپی سے، کتنا غور سے، کتنا اچھے طریقے سے اس کو سیکھنا چاہیے. آپ یہ ایک ٹاپک سیکھ لیے تو 80% تجوید آگے سمجھو، اتنا امپورٹنٹ ہے. یعنی بتانے کے اعتبار سے، اس کی اہمیت کے اعتبار سے بول رہا ہوں میں، سمجھ گئے نا؟ تو یہ ٹاپک یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ لیسن ہے. یہ تجوید کا بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ہے. یہ لیسن میں کیا معلوم ہوگا ہم کو؟ جزم والی نون آئیں گی قرآن میں تو کیسا پڑھنا، یا تنوین آئی تو کیسا پڑھنا، کیونکہ اس کے اندر بھی نون ساکنی ہے، اس کے اندر بھی جزم والی نون ہے تنوین میں بھی. اسی لیے انہیں کیا کرا، دونوں کو ملا دیا. احکام میں نون ساکن و تنوین، یہ سبق کا نام ہے. یہ ہم پڑھتے وقت میں آپ کے ذہن میں یہ نقشہ کلیئر ہونا چاہیے، میں کیا بتایا، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ ہم کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو بالکل کلیئر معلوم ہونا چاہیے. احکام میں نون ساکن و تنوین، ہم جزم والی نون کیسا پڑھنا قرآن میں پڑھ رہے ہیں. جزم والی نون آئی تو قرآن میں کیسا پڑھیں گے، کیسی ہماری ادائیگی ہوں گی، ہم پڑھ رہے ہیں. اس کو پڑھنے کے 4 طریقے ہیں. اس کو نون ساکن کو پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 4 طریقے ہیں. اب اس کے اوپر ہم کو کام کرنا، ہے. وہ 4 طریقے کون سے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کو جو ہے روزانہ یا جیسا بھی ٹائم ملتے گیا ایک ایک طریقہ پڑھتے جائیں گے. 4 طریقے سے پڑھنا ہے ہمارے کو. جب بھی قرآن میں نون ساکن آئیں گے اس کو 4 طریقے سے پڑھنا. کب کون سے طریقے سے پڑھنا یہ تفصیل ہے، اب سیکھیں گے ہم یہاں سے کب کون سے طریقے سے پڑھنا. یہ 4 طریقے کون سے ہیں؟ یہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، یہ 4 طریقے ہیں. 4 طریقوں سے پڑھنا ہے. پہلے طریقے کا نام ہے اظہار. اظہار کس کو بولتے ہیں، کیسا پڑھنا، کب پڑھنا، ہم تفصیل پڑھیں گے. دوسرے طریقے کا نام ہے ادغام. ادغام کس کو بولتے ہیں، کیسا کرنا ہے ادغام، کیا رہتا ہے ادغام، ہم پڑھیں گے. تیسرا ہے اخلاب. خاف ہے، اخلاب، ادغام، اخلاب. اور چوتھا ہے اخفا. یہ 4 طریقے سے نون ساکن کو ادا کرنا ہے. ہم کیا کریں گے روزانہ تھوڑا. اظہار کس کو بولتے، ادغام کس کو بولتے، اخلاب کے کیا معنی ہے، کیا ہے، اخفا کس کو بولتے، اور اظہار کب کرنا ہے، ادغام کب کرنا ہے، اخلاب کب کرنا ہے، اخفا کب کرنا ہے. یہ میں آپ کو تفصیل سے سمپل میتھڈ میں سمجھاؤں گا، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں، بس آرام سے. ہاں، آپ نہیں سمجھ میں آیا تو جب میرے سے پوچھتے جانا. اور یہ لیسن پہ آپ کو جب کنٹرول آ جائے گا، پورا اچھا سیکھ لیں گے، اچھا پڑھیں گے، اچھی پریکٹس کر لیں گے، اس کے بعد تلاوت کرنے کا لطف دوبالا ہو جائے گا آپ کا، مزہ آئے گا اس کے بعد، کیونکہ یہ اصل تجوید یہاں سے شروع ہے. ٹھیک ہے، آج ہم کیا کریں گے، آج ہم اظہار پڑھیں گے. اظہار ایک دن ایک قاعدہ پڑھیں گے. 4 قاعدوں سے پڑھنا ہے ہمارے. نون ساکن اور تنوین کو کتنے قاعدوں سے پڑھنا ہے؟ 4 قاعدوں سے. اظہار، ادغام، اخلاب، اخفا. ہم ایک 1 ایٹ اے ٹائم لیں گے. اظہار کس کو بولتے ہیں، اظہار کیسا کرنا، اظہار کے کتنے حرف ہے، پوری تفصیل بتاؤں گا. جب بھی قرآن میں نون ساکن اور تنوین کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش
جب بھی قرآن میں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آئیں گے، حروف حلقی تو ہم پڑھ لیے، آپ کو تو اچھا یاد ہے نا؟ کون سے ہیں؟ خا، غین، ہا، عین، الف، حمزہ، دو چشمی ہا۔ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 حرف آئیں گے قرآن میں، جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آئیں گے، یہ 6 حرف میں سے کوئی بھی، ہم اس کو اظہار سے پڑھیں گے۔ اظہار کیسا کرنا؟ اظہار کس کو بولتے ہیں؟ اظہار بولتے ہیں نون کو جلدی پڑھنا، نون کو کھینچنا نہیں، نون کا غنہ نہیں کرنا۔ تنوین بھی ویسے ہی، تنوین کو نہیں کھینچنا کیونکہ اس میں نون ساکن ہے، لمبا نہیں کرنا، غنہ نہیں کرنا، جلدی پڑھنا، جلدی پڑھنا، اس کو بولتے ہیں اظہار، نون کا اظہار۔ کیسا؟ جیسے میں آپ کو ایک مثال کے بتاتا ہوں۔ جیسے یہ ان ہوا، ان ہوا، نون ساکن کے بعد دو چشمی ہاں آ گئی، دو چشمی ہاں گئی تو آپ نون کو کیسا پڑھیں گے؟ کیا اظہار میں کیا کرنا ہے؟ جلدی پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں، غنہ نہیں کرنا، اور نون کو کلین پڑھنا بالکل۔ ان ہوا، ان ہوا، نون کو چھوٹا پڑھنا، نون کو پورا صحیح پڑھنا، اس کی ادائیگی صحیح ہو جانا، اس کے حرف کی، لمبا نہیں ہونا، کھینچنے نہیں جانا، غنہ نہیں کرنا اس پہ۔ غنہ تو تجدید میں ہوتا، جزم میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ان ہوا، اس کو بولتے ہیں اظہار، نون کو جلدی پڑھنا، نون کو نہیں کھینچنا، نون کا غنہ نہیں کرنا، ہے نا؟ اس کو بولتے ہیں اظہار، نون کو کلین پڑھنا، چھوٹا پڑھنا، اس کو بولتے ہیں اظہار۔ کیسا؟ آپ کو میں مثالیں بتاتے جاؤں گا۔ ان امتا، ان امتا، ہے نا؟ کیسا ہے؟ الف پہ ہے، یہ نون ہے، یہ نون ساکن ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ نون ساکن کیسا پڑھنا سیکھ رہے ہیں ہم۔ نون کے بعد جو ہے عین آ گیا، ہے نا؟ ان امتا، نون کے بعد عین آ گیا ہے، عین ہے حلقی میں، ہے یہاں پہ، یہ حلقی ہے، یہ ہے نا؟ حلقی حرف آئیں گے، نون کے بعد حلقی حرف میں سے کوئی بھی حرف آئیں گے، اچھے حرفوں میں سے، ہم نون کو جلدی پڑھیں گے، نون کو نہیں کھینچیں گے، نون کا غنہ نہیں کریں گے۔ ان امتا، ان امتا، ان امتا، ہے نا؟ ان امتا پڑھے تو غلط ہو گیا، مشدد نہیں ہے نون غنہ کرنے کے لیے، اور نون از فالوڈ بائی اے حروف حلقی، حروف حلقی آتے نون کو جلدی پڑھنا ہے۔ پوری قرآن میں یہ رول چلیں گا، جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئیں گا، وہ 6 حرفوں میں سے نون کو جلدی پڑھنا۔ دس از دا رول نمبر 1۔ بہت سمپل ہے نا؟ تو ہر یہ 4 قاعدے جو ہے، یہ اظہار کے 6 حرف ہے، ادغام کے کون سے حرف ہے، اخلاق کے کتنے حرف ہے، اخفاء کے کتنے، پورے 28 حرف یہ چاروں میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ اب آپ کو یاد رکھنا کون سا حرف آیا تو کون سے قاعدے میں جاتا، کون سا حرف آیا تو کون سے قاعدے میں جاتا۔ اظہار کے 6 حرف آئیں گے، جلدی پڑھیں۔ ادغام کے 6، اس کے بھی اتفاق سے 6 ہی ہے، ادغام کے بھی 6 ہی حرف ہے، اور اظہار کے بھی 6 ہی حرف ہے اتفاق سے۔ ادغام کے حرف آئیں گے، نون ساکن کو ادغام کے حرفوں میں داخل کر کے غننے کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس میں 2 حرف بغیر غننے کے بھی ہے، وہ میں بتاؤں گا۔ اخلاب، نون ساکن کے بعد اخلاب کا حرف با آئیں گا، نون کی آواز کو میم سے بدل کر غننے سے پڑھیں گے۔ اخفاء، نون ساکن کے بعد وہ باقی کے تمام حرف آئیں گے جو اظہار، ادغام، اخلاب میں آ گئے، اس کے جو بچے ہوئے باقی کے حروف ہیں وہ آئیں گے، ہم نون کو چھپا کے غنہ کریں گے، نون کی آواز کو چھپا کے غنہ کریں گے، اس کو بولتے ہیں اخفاء۔ ہم اس پہ ابھی کام نہیں کریں گے، ہمارا اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتا۔ ہم پہلے اظہار کو اچھا کر لے کے ایک ایک کے بعد ایک ایک پڑھیں گے آرام سے۔ میں ایک رف بتا دیا کیا ہوتا چاروں میں۔ ہاں، اظہار، حروف حلقی آئیں گے نون ساکن کے بعد، ہم جلدی پڑھیں گے،
جلدی پڑھیں گے, نون کو نہیں کھینچیں گے. یہ پہلا قاعدہ ہے, نام ہے اس کا اظہار. احکام ہم آج کون سا لیسن پڑھ رہے ہیں؟ احکام رولس آف نون ساکن و تنوین. ہم کیا پڑھ رہے ہیں آج؟ رولس آف نون ساکن و تنوین, احکام نون ساکن و تنوین. یہ چیپٹر ہم کو کیا بتائیں گا؟ قرآن میں جزم والی نون آئیں گی یا تنوین آئیں گی تو ہم اس کی ادائیگی کیسا کریں گے, یہ چیپٹر ہم کو سکھائیں گا. نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے کے 4 قاعدے ہیں: اظہار, ادغام, اقلاب, اخفا. ہم پہلا قاعدہ پہلے سیکھ رہے ہیں آج ہم اسٹارٹ کریں. پہلے قاعدے کا نام ہے اظہار. اظہار بولتے ہیں جلدی پڑھنے کو, نون کی آواز کو جلدی ادا کرنا, نہیں کھینچنا, غنہ نہیں کرنا. کب؟ جب بھی فالوڈ بائی حروف حلقی, جب بھی فالوڈ 6 حرف آئیں گے پوری قرآن میں نون ساکن اور تنوین کے بعد. 6 حرف کون سے ہیں آپ کو اچھا یاد ہے؟ حروف حلقی. حروف حلقی آئیں گے, آپ کیا کریں گے؟ جلدی پڑھیں, اس کو بولتے ہیں اظہار, ہے نا. ہم اس کی پریکٹس کریں گے, اس کا جو پریکٹس کا پیج ہے وہ پورا پڑھیں گے اور اچھا پکا کر لیں گے ہمارا یہ سبق. پھر جب ہم اظہار اچھا ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا, ہم اظہار کی اچھی پریکٹس کر دیے, ہم ادغام پڑھیں گے. پھر ادغام کی پریکٹس کریں گے, اخلاب پڑھیں گے. جب اخلاب بھی اچھا ہو جائے گا, اخفا پڑھیں گے. اخفا کی جب اچھی پریکٹس ہو جائیں گی, ہم سورہ پڑھنا شروع کریں گے, اپلائی کریں گے. نون ساکن اور تنوین کے احکام کو سوروں میں اپلائی کر کے پڑھنا شروع کریں گے. بہت انٹرسٹنگ ہے, انشاءاللہ آپ لوگ سب انجوائے کریں گے. I want you to be in the lesson with me and follow each and everything. I will make it simple and keep it very very simple and easy for you. تو اب کیا کرنا ہے, اب میں آپ کو وہ بتاؤں گا. کیا ہے بھائی, یہ بتاؤں گا کہ اس کی پریکٹس کراؤں گا میں آپ کو. اس کی پریکٹس کراؤں گا. کیا کدھر گیا بھائی, کیا نکل رہا ہے؟ جی, نورانی قاعدہ نکالنا ہے نا ہم نے کو, تاکہ ہم اس میں سے پریکٹس کر سکیں. نورانی قاعدہ, جی چلیں جناب, یہ نورانی قاعدہ ہمارا نکل گیا, ہے نا. نورانی قاعدے میں ہم آج پیج نکالیں گے اظہار کا. نون ساکن اور تنوین کے احکام کا پیج نکالیں گے, اظہار. یہ ہے, چلے اظہار آ گیا. یہ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں تختی نمبر 9, یہ پیج نمبر ہے 26, نیچے انگلش میں دیا ہوا ہے پیج نمبر 26. اب کیا بول رہا ہے انہیں؟ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1. یہ آپ کے پاس ہارڈ کاپی ہے, ہر آدمی نے نورانی قاعدہ پرنٹ کیا ہوا ہے, اور اس کا پیج نمبر 26 نکالیں گا, گھر میں بھی جا کے پڑھیں گا. 26 کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1. حروف حلقی 6 ہیں, یہ ہم پڑھے ہوئے ہیں آلریڈی. نیچے سے آ رہا انہیں, حمزہ ہا, عین ہا, غین خا, نیچے کی طرف سے آ رہا, کوئی بات نہیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے, تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غننے کے جلد پڑھیں گے, اس کو اظہار کہتے ہیں. یہی میں آپ کو جب سے سمجھا رہا تھا. اسی کو پھر یہاں پہ انگلش میں ہے, جو اردو میں کمزور ہے ان لوگوں کے لیے, اظہار آف نون ساکن اینڈ تنوین. If after nun sakin or tanween any of the 6 letters of huruf halqi, letters of the throat, یہ 6 ہے, appears, they are nun sakin or tanween read very clearly. غنہ and اخفا will not be made, یعنی غنہ نہیں کرنا. اب انہیں پریکٹس کرا رہا, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. طیرن ابابیلا, طیرن تنوین آ گئی,
तई रन में तनवीन है, रन, आप देखिए नून साकिन की आवाज आ रही, तनवीन है लेकिन नून साकिन की आवाज निकल रही। तई रन अबाबील, क्या आ गया तनवीन के बाद? अलिफ आ गया, हुरूफ हल्की है अलिफ, हमजा है ना, हमजा, हमजा आ गया, पहला अलिफ वसली है, छोड़ दो उसको। तई रन अबाबी, तई रन अबाबिल नहीं पढ़ना, ऐसा पढ़ना तई रन, वहीं पकड़ लेना नून को, नहीं खींचना, गुन्ना नहीं करना। क्यों? तनवीन के बाद हुरूफ हल्की है, हमजा। दूसरा नारुन हामिया, ये सब सूरों में से लिया उन्हें, मिसालें पूरी कुरान में के सूरों में से है। नारुन हामिया, नारुन हामिया पढ़ेंगे गलत है, ये हम लोग बेख्याली में पढ़ते हैं, नाजिरे वाले पढ़ते हैं ये, नारुन हामिया नहीं, नारुन, नून को जितना जल्दी पढ़े उतना सही है। नारुन हामिया, हामिया मरकजी हलक का हा है, मध्य असली भी हो रहा, हामिया ता मरबूता हा में बदल गई, या हामियतुन आप जैसा पढ़ना चाहिए। दूसरी लाइन लिमन खशिया, लिमन खशिया, क्यों? नून साकिन के बाद खा है, खा भी हुरूफ हल्की है, खा भी हुरूफ हल्की है, इसलिए नून को जल्दी पढ़ना है। लिमन खशिया, लिमन खशिया बोले तो गलत, गुन्ना नहीं करना, खींचना नहीं, लंबा नहीं करना, नून को जल्दी पढ़ना, उसको बोलते हैं इजहार। कब जल्दी पढ़ना? फॉलोड बाई हुरूफ हल्की है तो जल्दी पढ़ना नून को, फॉलोड बाई हुरूफ हल्की है तो, हुरूफ हल्की है तो कौन सा खादा लगता? इजहार का। तो लिमन खशिया, खशिया, हा हा खुदरा आवाज, मिन गैरिही, मिन गैरिही, नून साकिन के बाद गैन आ गया, हुरूफ हल्की है, ऊपर के हलक का है, मोटा मुस्तालिया का है, गै लीन बन रहा, रिही खड़ी जर है, दो हरकत, मिन गैरिही इजहार है ना। आप देख रहे हर मिसाल में हुरूफ हल्की आ रहा, पहले वाली मिसाल में हमजा था, दूसरे वाली मिसाल में हा था मरकजी हलक का, तीसरी मिसाल में खा था, चौथी मिसाल में गैन है, चौथी मिसाल में गैन है। पांचवी मिसाल है यौमइज़िन अलैहा, यौमइज़िन, जिन जिन जबान लगा के, जिन जिन में जो तनवीन है उसके अंदर का जो नून साकिन है उसको जल्दी अदा करना है। यौमइज़िन अलैहा, क्या आ गया तनवीन के बाद? आइन, आइन भी हल्की है, मरकजी हलक वाला है, ये इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये तनवीन को जल्दी पढ़ रहे। क्यों? तनवीन में नून साकिन है। यौमइज़िन अलैहा मिनहु खिताबन, मिनहु खिताबन, नून साकिन के बाद दो चश्मी हा है, मिनहु, मिनहु, मिनहु खिताबन, खिताबन, खी तो ये मोटा मुस्तालिया का, बन तो बन, ठीक है ना, या किताबा आप रोगे तो एक जबर गिरा के मध्य असली करके भी रोक सकते। और उसके बाद ये तमाम मैं बता रहा हूं, ये कुरान में ये पूरे इजहार के एक तरफ नहीं रहते, सब मिक्स होके आते। आप देखना नून साकिन के बाद क्या हर्फ आ रहा, आप देखना नून साकिन के बाद क्या हर्फ आ रहा, वो इंपॉर्टेंट है, और उसके लिहाज से आप खादा पढ़ना आप, है ना। मिन आइनिन आनियतिन, मिन आइनिन आनियतिन, दो इजहार है यहाँ पे, एक है नून साकिन का इजहार, अज़ा हो रही है, यहाँ पे फजर की अज़ा हो रही है, सऊदी में फजर की अज़ा हो रही है, यानी हम लोग अजान से 1 घंटा पहले शुरू हुए तकरीबन, अब अज़ा हो रही और इसके 20 मिनट के बाद मस्जिदों में नमाज होंगी, तो मैं 15 मिनट और कंटिन्यू करूंगा फिर जाऊं। देखिए मिन आइनिन आनियतिन, नून साकिन के बाद आइन है, इसीलिए हम इजहार से पढ़े, जल्दी पढ़े। आइनिन, फिर तनवीन के बाद हमजा है, अलिफ पे खड़ा जबर है, हमजा है, फिर उसको तनवीन को भी जल्दी पढ़े।
دو اظہار ہیں یہاں پہ، دو اظہار ہیں یہاں پہ، من عین آنیتن، دونوں بھی جلدی پڑھے، نون ساکن کو بھی جلدی پڑھے، تنوین کو بھی جلدی پڑھے. نون ساکن فالوڈ بائی عین، تنوین فالوڈ بائی حمزہ. کلیئر ہے؟ جلدی کیوں پڑھے؟ اظہار سے پڑھے. اس کے بعد کفون احدن، کفون احدن، ون پہ جو تنوین تھی، واو پہ جو تنوین تھی، اس کو جلدی ادا کرے کیونکہ فالوڈ بائی حمزہ. پہلا الف تو وصلی ہے، دوسرا الف حمزہ ہے. کفون احدن، کفون احدن. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ حمزہ آ گیا تنوین کے بعد. اب میں یہ بولا آپ کو، آپ پڑھ کے بتائیے اور قاعدے بولیے. میں آپ لوگوں کو کل، ابھی آج تو شاید نہیں، کل بتاؤں گا، ٹائم رہا تو آپ تھوڑا دیکھیں گے بھی. آپ کیسا پڑھنا؟ ایک تو آپ صحیح پڑھنا، اظہار سے پڑھنا، تنوین اور نون ساکن کو جلدی پڑھنا. جیسے یہ اوپر کی میں پھر بتا رہا ہوں. طیرن ابابیلا، تنوین کا اظہار حرف حمزہ. قاعدہ بولو بولے کیا بولیں گے آپ؟ تنوین کا اظہار حرف حمزہ ہے نا، تنوین کا اظہار ہو رہا اور حرف کیا آیا؟ حمزہ آیا، حروف حلقی حمزہ آیا. نارن حامیہ، تنوین کا اظہار حرف حا. لمن خشیہ، نون ساکن کا اظہار حرف خا. من غیرہ، نون ساکن کا اظہار حرف غین. یومئذ علیہا، تنوین کا اظہار حرف عین. منہ خطابا، نون ساکن کا اظہار حرف دو چشمی ہا. من عین آنیتن، نون ساکن کا اظہار حرف عین، تنوین کا اظہار حرف حمزہ. ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ قاعدہ کیسا بولیں گے آپ؟ یا تو نون ساکن کا اظہار رہیں گا یا تنوین کا رہیں گا، دو سو مکس ہو کے آ رہے ہیں دونوں بھی. ہاں، کیونکہ لسن کا نام ہی ہے احکام میں نون ساکن اور تنوین، ہے نا؟ سر حمزہ کے بدلے الف بھی بول سکتے ہیں کیا؟ بول دیجیے الف بول دیجیے، نو پرابلم. جی کیونکہ سر. الف پہ کھڑا زبر ہوتے ہوئے حمزہ ہو جاتا. الف بولیے، نو پرابلم. نون ساکن کے بعد الف ہے، ختم. کیونکہ الف اور حمزہ ایک ہی ہے نا، شروع سے بتا رہا ہوں. اور حروف حلقی میں ہے کفون احد، تنوین کا اظہار حرف الف یا حمزہ. بہت اچھا ہوگا، آپ کو قاعدہ بھی معلوم ہو گیا، نون ساکن کا اظہار ہے معلوم ہو رہا، یا تنوین کا اظہار ہے وہ بھی معلوم ہو رہا، حرف بھی بول رہے، قاعدہ بھی بول رہے، پریکٹس ہو جاتی. قاعدہ بولیے. نیچے کا حصہ پڑھ رہا ہے. نیچے کا حصہ کیا ہے؟ فمن افیا، فمن افیا، نون ساکن کا اظہار حرف عین. یہ جو اظہار کے جو الفاظ ہے وہ پورے حلقی الفاظ ہے، وہ پورے حلقی 6 کے 6 حرف حلقی ہے، اور کوئی حرف دوسرا نہیں ہے، پورے حلقی ہے. اسی لیے کیا کرتے، یہ قاعدے کا نام کیا ہے؟ اظہار حلقی، یعنی اس کی اور وضاحت کے ساتھ بولنے کے لیے. حالانکہ قاعدے کا نام اظہار ہے، لیکن وہ لوگ اس کو، کیونکہ اس کے جتنے بھی حرف ہے اس کا حلقی ہے، اس لیے اس کا نام پڑ گیا اظہار حلقی. کیا ہے؟ اظہار حلقی. حلقی حرف آنے سے اظہار ہو رہا. فمن افیا، نون ساکن کا اظہار حلقی حرف عین. من اخیہ، نون ساکن کا اظہار حلقی حرف الف یا حمزہ. من اذنا، نون ساکن کا اظہار حلقی حرف الف یا حمزہ. کتاب حکیم، کتاب حکیم، تنوین کا اظہار حلقی حرف حا. عذاب غلیظ، عذاب، ذال کو زبان لگانا، عین اچھا پڑھنا. اچھا، مخارج اب آپ کی ذمہ داری ہے. ہر طریقے سے آپ کو سمجھا دیے گئے ہیں، آپ کو پڑھا دیے گئے ہیں، تختیاں لکھا دیے گئے ہیں، پورا ہر چیز کر دی گئی. پھر بھی کسی کو کسی حرف میں ڈاؤٹ ہے، نہیں ابھی بھی سمجھ میں آ رہا، وہ کلپ دیکھنا. جو حرف والا ڈاؤٹ ہے وہ حرف والا کلپ دیکھنا، چاروں دیکھنا ہوا تو ہر ہفتہ یہ چاروں کلپ دیکھنا، اپنے مخارج کو ڈیولپ کرتے رہنا. ٹھیک ہے؟ عذاب غلیظ، تنوین کا اظہار حلقی حرف عین،
تنوین کا اظہار حلقی حرف غین سیکھیے، قاعدہ بولنا سیکھیے، میں آپ کو اچھا سکھا رہا ہوں۔ عذابن غلیظن، تنوین کا اظہار حلقی حرف غین، تنوین ہے تو تنوین کا بولنا، نون ساکن ہے تو نون ساکن کا بولنا، کوئی مشکل نہیں ہے وہ۔ حاسدن اذا حسد، حاسدن اذا حسد، ہا صحیح دال صحیح، آخر میں آپ روک دے تو دال پہ خلخلہ۔ تنوین کا اظہار حلقی حرف الف یا حرف حمزہ، تنوین کا تنوین ہے یہاں پہ۔ فمن افیا، اگر یہ نیچے کے میں پہلا حرف پڑھوں، فمن افیا نون ساکن کا اظہار حلقی، جہاں نون ساکن ہے وہاں نون ساکن کا اظہار حلقی، جہاں تنوین ہے وہاں تنوین کا اظہار حلقی۔ حرف جو بھی ہے آپ بتا دیے وہاں لکھا ہوا ہے، حرف عین ہے، حرف حمزہ ہے، حرف الف ہے، حرف ہا ہے، حرف غین ہے، حرف حمزہ ہے نا، یہی 6 حرفوں میں سے چلتے رہتا۔ اظہار میں 6 حرف ہی ہے خالی، 6 حرف آپ کو یاد ہے۔ آپ مخارج پڑھتے وقت میں ہم حروف حلقی اتنا اس کی گردان کرے، اس کو اتنا ریپیٹ کرے، اتنے بار پڑھے، ہمارے کو 6 حرف ہمارے ذہن میں آلریڈی بیٹھ گئے، اب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حروف حلقی ہم کو یاد ہے، کتنے مولوی ہیں؟ صاحب 6 ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم۔ جی ہم ایسا بولیں گے جہاں پر دو زبر یا دو زیر ہوگی اور دو پیش ہوگا تو وہاں تنوین، اور جہاں پر نون ہوگا جزم ہوگا اوپر اس کو بولتے سمپلی سے بولیں گے ساکن۔ بالکل صحیح، ماشاء ٹھیک اللہ، ہے ویری گڈ، جی ویری گڈ، الحمدللہ، جی جی وہی ایگزیکٹلی میں بھی وہی بول رہا ہوں نا، تو جی ٹھیک جی ہے، جی بہت اچھا۔ تو ساکن اور اظہار حلقی، خادے کا نام، اور کیا حرف ہے وہ حرف بولنا، حرف عین ہے تو عین، حمزہ ہے تو حمزہ، ہا ہے تو ہا، کوئی 6 حرف میں سے کوئی نہ کوئی آتے رہیں گے۔ اب یہ پوری تختی آپ کے سامنے ہے، میں پڑھ کے بتا دیا، یہ تختی میں آپ کو بھیجوں گا، وائس میسج بھیجوں گا، آپ پریکٹس کر لینا، آپ کو اچھا معلوم ہو جانا قرآن میں جب بھی نون ساکن کے بعد تنوین کے بعد 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئیں گا، ہم وہ نون کو نہیں کھینچیں گے، ہم وہ نون پہ غنہ نہیں کریں گے، وہ نون کو جلدی پڑھیں گے، اس کو بولتے اظہار حلقی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اظہار حلقی، ہے نا۔ حلقی کیوں بولتے ہیں؟ حروف حلقیہ بول کے بول رہے ہیں، تو ایسا کوئی وہ نہیں تھا۔ اب آپ اس کو کیا بول سکتے ہیں؟ اس کو آپ لکھ لے سکتے ہیں، اظہار حلقی، یا لکھ لو آپ اظہار حلقی، اس کا نام ہی کر دو، حالانکہ خادے کا نام کیا ہے؟ اظہار ہے خالی، لیکن اظہار حلقی آپ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر جو پورے حرف ہے حلقی ہے، کوئی 7واں حرف نہیں ہے، 6 کے 6 حرف حلقی ہے، اس لیے یہ قاعدے کو کیا بولتے ہیں؟ اظہار حلقی۔ حلقی حرف آنے سے جو اظہار ہو رہا، اظہار حلقی۔ کون سے حرف ہے وہ؟ 6، خا غین، ہا عین، الف حمزہ اور دو چشمی ہا۔ یہ ہم کو مخارج پڑھتے وقت میں اچھی طریقے سے یاد ہو گئے تھے، ہم حروف حلقی پڑھتے وقت میں اچھا ہمارے ذہن میں بیٹھ گئے تھے، اسی لیے ہم کو اظہار کے حرف یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وی آر آلریڈی پریپیئرڈ فار دیٹ۔ ہاں، ہم آگے سے جو ادغام، اقلاب، اخفا کے حرف پڑھیں گے، ہم کو نئے حرف آئیں گے، کون سے رہیں گے۔ ہم یہ 28 حرف کو یہ چاروں خادے میں ڈیوائڈ کر دیا ہم نے، ہمارا جو 28 حرف ہے ہمارے الفابیٹ عربی کے، یہ چاروں خادے میں ڈیوائڈ کر دیا ہم نے، بہت سو سمپل، یہ آئیں گے تو ایسا کرنا، یہ آئیں گے تو یہ کرنا، یہ آئیں گے تو یہ کرنا۔ آپ ایک بار پریکٹس کر لیے آپ کو ذہن میں بیٹھ جاتے ہو، اس کے لحاظ سے قرآن پڑھنا سو ایزی، لیکن بہت آپ کو دیکھیں گے بہت انٹرسٹنگ ہے، قرآن پڑھنے کا لطف دوبالا ہو جائے گا ایک بار آپ چاروں قاعدوں کے اوپر آپ کی ایسا دکھے گا، ایک میوزک ہے کیا، ایک غنائیت ہے، ایک قسم کا مزہ آئیں گا پڑھنے کا انشاءاللہ تعالی۔ ہم ابھی تو پہلا قاعدہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کیا کریں، آپ کو میں یہ بھیجنے والا ہوں، یہ پیج کی جو ہے آپ اچھی پریکٹس کر کے آئیں۔ بلکہ میں کیا کروں گا، ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے، ابھی تھوڑا میں 4-5 منٹ میں ایک چیز اور بتا دوں گا تو آپ یہ دونوں چیزیں کر کے آئیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ جو میں آپ کو یہ بتایا، یہ جو اظہار کا قاعدہ، جو پیج بتا رہا ہوں، یہ جو ہے نورانی قاعدے میں سے بتا رہا ہوں، نورانی قاعدے میں سے اب جو بتاؤں گا میں، وہ آپ کو جو دوسری ہماری کتاب ہے، ہم قرآن شریف کیسے پڑھیں، ہے نا، ہم قرآن مجید کیسے پڑھیں، اس کتاب میں سے پڑھوں گا میں، اس میں سے پڑھیں گے، اس کا صفحہ ہے نا، اس میں اظہار کا جو پریکٹس اس میں دیا انہیں،
ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، ہے نا. یہ بھی بہت سمپل ہے، یہ بھی بہت سمپل ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. یہ بھی بتا دیتا ہوں، اور میں یہ بھی آپ کے اس میں ڈال دیتا ہوں. یہ دیکھیے اس میں کیا کرا، بہت اچھا سسٹمیٹک دیا. ہاں، اس میں پورا انہیں نون ساکن اور تنوین کا پہلا حکم اظہار. یہ کتاب میں آپ کو سافٹ کاپی بھیج چکا ہوں، پیج نمبر 34 ہے. پورا پڑھیے. اظہار کس کو بولتے ہیں، کیسا ہے. یہ پورے 6 حلقے حرف اتار دیا اس نے، تفصیل سے لکھ دیا ہے. پورے ہر حلقی حرف ہے، کیسا پڑھنا ہے، یہ کیسا جو ہے ہم اردو میں کیسا بولتے ہیں، ہے نا. اردو میں ہم کیا بولتے ہیں، دامن سمیٹ. کیسا نون کو جلدی پڑھتے دیکھیں، دامن سمیٹ بولے تو کوئی بھی حسین اردو میں دامن سمیٹ. صابن دے، نون کو نہیں کھینچتے. برتن لا، محسن گیا، حسن کو بلاؤ. جیسا ہم اردو میں نون کو کیسا جلدی پڑھتے اس کو بولتے ہیں اظہار. ویسی کرو بول رہا ہوں. ان تمام جملوں میں نون ساکن اور نون ساکن کا غنہ نہیں کیا گیا، نون ساکن کو ظاہر کیا گیا. اس کو نون ساکن کا اظہار کہتے ہیں، ہے نا. تنوین کا اظہار اردو میں بھی بولتے ہیں ہم، فوراً، آنن، فانن، ہے نا. تنوین کو نہیں کھینچتے، غنہ نہیں کرتے. تو اس میں بھی نون ساکن ہے. تو اردو سے پریکٹس کرا رہا ہوں. یہ پڑھ لینا، کیا کرنا، یہ پڑھیے پورا ہے. اب انہیں کیا کرا یہاں پہ، یہ بنایا. یہ بنا کے ایک ایک حرف کے 4 مثالیں لکھا انہیں. ایک ایک حرف کے 4 مثالیں لکھا. نون ساکن کو الگ کر دیا انہیں، تنوین کو الگ کر دیا. آپ وہاں پہ مکس کر کے دیا تھا نورانی خواجے میں. کیا کرا انہیں، ان اجریہ. آپ اوپر سے نیچے کی طرف دیکھیں گے، حمزہ آ گیا. ان انتا، حمزہ آ گیا. من احسن، حمزہ آیا. الف آ گیا. ین اونا، حمزہ آیا. دوسرا کالم ان ہوا، 2 چشمیہ آیا. ان ہیا، 2 چشمیہ آیا. نون ساکن کا اظہار حلقی حرف 2 چشمیہ. انہارو، نون ساکن کا اظہار حلقی حرف 2 چشمیہ. تنہر، نون ساکن کا اظہار حلقی حرف 2 چشمیہ، ہے نا. تیسرا کالم ہا ہے، مرکزی حلق والا. من حیث ومن حولہ ونہر. کہیں بھی نون کو نہیں کھینچنا، کہیں بھی نون لمبا نہیں کرنا. من حرج، من خوف. چوتھا کالم خا ہے. لمن خشیہ، من خلفہم ولمن خاف. جہاں جہاں حروف حلقی آ رہا نون ساکن کے بعد ہم انہیں کیا کرا، 4 حرف، جملہ 6 حرف ہے نا، 4 یہاں کور کر لیا، 2 یہاں ڈال دیا، 2 یہاں پہ ڈال دیا نیچے. عین غین. من عمل، ان عبادتی، من عندنا، ان امتا، نون ساکن کے بعد عین ہے. من غفورن، اب یہ نون ساکن کے بعد غین ہے. من غیری، من غلن، فسینغزون، نون ساکن کا اظہار حلقی حرف غین. اس کے بعد بیچ میں 2 ڈبل لائن مار کے یہاں سے تنوین کے دینا شروع کر دیا. رسول امین، تنوین کا اظہار حلقی حرف حمزہ، ہے نا. 4 مثالیں اس کی بھی ہے. ملہن اجاجن، تنوین کا اظہار حلقی حرف حمزہ. عذاب علیم، تنوین کا اظہار حلقی حرف حمزہ. متاعا الی، تنوین کا اظہار حلقی حرف الف حمزہ. خرننہم، تنوین کے بعد 2 چشمیہ. مولودن ہوا، تنوین کے بعد 2 چشمیہ. فریقن ہدا، تنوین کا اظہار حلقی حرف 2 چشمیہ. جرفن حار، تنوین کا اظہار حلقی حرف 2 چشمیہ. 2 حرف یہاں آ گئے، 4 حرف نیچے لکھ دیا پورے تنوین. یہ تنوین کو الگ کر دیا. شیئن حتی، ثیابن قدرن، سلام علیکم، اجر غیر. پہلے کالم میں ہا ہے، دوسرے کالم میں خا ہے، تیسرے کالم میں عین ہے، چوتھے کالم میں غین ہے. ہر ایک کی 4 مثالیں ہیں. یہ آپ کو جو ہے اچھی طریقے سے پریکٹس کر لیجئے. کر لینے کے بعد جو مشق میں انہیں بول رہا ہے ایک پڑھو، وہ ہم کل کریں گے. یہ آپ خالی یہ پیج کی پریکٹس کریے. یہ پورے اظہار کی پریکٹس کرایا، تھوڑی زیادہ پریکٹس ہے اس میں. اور نون کے الگ کر دیا انہیں، 6 حرف کے الگ دیا، ہر حرف کے 4 دیا. اور تنوین کے بعد بھی ہر حرف کے 4 دیا. تو یہ دونوں بھی میں آپ کو وائس میسج میں ڈال کے پڑھ کے بتاؤں گا. آپ اچھی پریکٹس کریں. اظہار کے اوپر آپ پورا اچھا کنٹرول کر لیں.
آپ بولے نون ساکن اور تنوین کا پہلا قاعدہ اظہار حلقی، اس کے 6 حرف ہے، پورے حلقی ہے، کیا کرنا ہے؟ جلدی پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا ہے، اس کو بولتے ہیں اظہار۔ تو آج ہم جیسا اظہار پڑھے، کل ہم ادغام پڑھیں گے، ایک ایک دن ایک ایک کر کے ہم پورا کور کریں گے، پورے 4 قاعدے کور کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد سورے پڑھیں گے اور بہت لطف آئیں گا انشاءاللہ تلاوت کا۔ کسی کو کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات کرنا ہے، کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو میرے سے بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میں پڑھ رہا تھا، میں غلط پڑھ رہا تھا، مجھے آج سمجھ آیا ہے کہ میں اس میں مین بولتا تھا، زیادہ لمبا کھینچتا تھا میں۔ جی شکر اللہ کا آج میں نے اس میں سیکھا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اور کسی صاحب کو کچھ بولنا ہے، کوئی پوچھنا ہے، کوئی سوال ہے؟ دعا پڑھ کے ختم کریں گے۔ میں کیا بتانا چاہ رہا تھا، بورڈ بتانا چاہ رہا تھا، سوری۔ دیکھ لیا آپ نے، آج ہم نے جو نیا لیسن شروع کیا ہے اس کا نام ہے احکام نون ساکن و تنوین۔ اس کو پڑھنے کے، نون کو پڑھنے کے، قرآن میں نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے کے 4 قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ اظہار حلقی آج ہم نے پڑھا ہے۔ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آئیں گے، وہ 6 حرف آئیں گے، ہم ان کو جلدی پڑھیں گے، نہیں کھینچیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ میں دونوں کتابوں کی پریکٹس آپ کو پڑھ کے وائس میسج میں بھیجوں گا، آپ پریکٹس کر کے آنا۔ کل کلاس میں آپ سے یہ دونوں صفحے پڑھوں گا انشاءاللہ، پھر کوئی سورہ بھی ہم پڑھ کے اس میں اظہار کی پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایوری بڈی از سیٹسفائی، یعنی ہر ایک کوئی سوال کسی کے ذہن میں نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کریں گے، دعا پڑھیں گے۔ کوئی سوال ہے تو کریں، نہ تو دعا پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک سبحان ربک رب العزت رب العزت عما یصفون عما یصفون وسلام علی المرسلین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تمہارا پروردگار جو بڑی ہی عزت والا ہے جو بڑی عزت والا ہے اور بری ہے ان تمام باتوں سے اور بڑی ہے باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ سلام ہو تمام رسولوں پر، سلام ہو تمام رسولوں پر، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جزاک اللہ مول صاحب، اللہ آپ کو بہترین اس کا اجر دے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سلامت رہیے سر، سلامت رہیے۔ جی